کہ ابا حضور ایک غزوہ میں
لیکن میں نے اپنا باپ سمجھتے ہوئے آپ کو اس وقت چھوڑ دیا تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور جواباً ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر اس وقت اسی طرح تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں محبت رسول اور عشق رسول میں اور جذبہ ایمانی کی خاطر تیری گردن کو تیرے تن سے الگ کر دیتا۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ مناظر ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اولاد عزیز نہیں، حضور کا پیار عزیز ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب حضور علیہ السلام نے غزوہ کے لیے مالی قربانی کا حکم دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و اسباب لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ جواب دیتے ہیں، اب کئی اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے گا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں، پروانے کو جلا بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، الغرض مال بھی فدا، جان بھی فدا، ہر چیز سرکار کے نام پہ فدا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا طریقہ تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا ایک نمونہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر ایک درخت کے نیچے سے آپ گزر رہے تھے، اپنے سر اقدس کو نیچے کیا، پھر اوپر کر لیا۔ دوستوں نے آپ کی اس بات کو دیکھا اور عرض کی کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ نے اپنے سر اقدس کو نیچے کیا پھر اوپر کر لیا، جبکہ درخت اونچا تھا، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں اونچی تھی، آپس میں ٹکرانے کی نوبت بھی نہیں تھی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جواباً ارشاد فرمایا، میرے دوستوں ساتھیوں، آج اگرچہ یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن میری چشم تصور میں آج بھی وہ منظر موجود ہے کہ جب ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام کی سواری اسی درخت کے نیچے سے گزری تھی، اس وقت یہ درخت ابھی چھوٹا تھا، اس کی ٹہنیاں اور شاخیں جھکی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا تھا کہ سرکار نے اپنے آپ کو ان ٹہنیوں اور شاخوں سے بچاتے ہوئے اپنے سر ناز کو نیچے کیا تھا، پھر اوپر کر لیا تھا۔ میں تو آج فقط اپنے یار کی یاد کو زندہ کر رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا ہے کہ نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، سرکار کی وہ یاد کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے مظاہر ہیں کہ وقت بھی گزر گیا ہے اور درخت بھی اونچا ہو گیا ہے، لیکن جس طرح گزرتے ہوئے سرکار نے وہاں سے ادا اپنائی تھی، اب بھی اسی یاد کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ وضو فرماتے ہیں، وضو فرمانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا، رخ اٹھایا اور مسکرا دی۔ دوستوں نے پوچھا، حضور والا آج بھی ذہنی طور پہ ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس پہ آپ مسکراتے؟ یہ مسکراہٹ اور تبسم، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ساتھیوں آج اگرچہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس میں میں مسکراؤں، تبسم بکھیروں، لیکن میری ان آنکھوں میں آج بھی وہ منظر موجود ہے جب حضور علیہ الصلوۃ
جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر سمو رکھا تھا، اور وہ مناظر اپنی آنکھوں میں محفوظ کیے ہوئے تھے. بار بار خواہش یہ پیدا ہوتی تھی کہ وضو کرنا ہے تو اسی جگہ بیٹھ کر کریں، کرنا ہے تو اسی ادا کے ساتھ بھی کریں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں جن میں یہ چیز ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ کی اطاعت کو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ نماز حسن حضور کے آرام کی خاطر قربان کر دی. دوستان اسی وقت حضور کے حکم پہ شب ہجرت اس بستر پہ لیٹ گئے جس میں بہت زیادہ خطرات تھے، لیکن سرکار نے حکم دیا، بڑے آرام سے لیٹ گئے. دوستوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے اس رات خطرہ تو محسوس کیا ہوگا، نیند تو آرام سے نہیں آئی ہوگی چونکہ کفار میں گھیرا کیا ہوا تھا. جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کو جو پرسکون نیند بستر مصطفیٰ پہ نصیب ہوئی ہے پہلے کبھی زندگی میں ایسی نیند نہیں ہوئی. اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے مظاہر ہمیں کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں میں یہ بھی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے یاد ہے یوٹیوب پہ ہمارے عزیزوں نے آپ کو ریکارڈ جمع کر رکھا ہے کہ آپ میرے غزوہ بدر کے حوالے سے خطبات جمعہ دیکھیں. مجھے ابھی یاد پڑتا ہے کہ ایک بات میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی، اور یہاں میں آپ کی توجہ اس لیے بھی اس واقعے پہ دلا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس میں فوری ذہنوں میں سوالات نہیں ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے اعتراض کیا ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں پھر وہ چیز پہلے بیان کر دی جاتی ہے. غزوہ بدر کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب حضور علیہ السلام نے بلایا، مشاورت کی، تو ایک تو وقت کی بہت کمی تھی، اس لیے جو میسر تھے ان کو ہی بلا لیا. دوسرا، حضور علیہ السلام نے جب حکم دیا تو جو سواریاں موجود تھی انہی کو ساتھ لیا گیا، حتیٰ کہ جو چلنے کے لیے گئی ہوئی تھی، جو پاس موجود نہیں تھی، ان کا انتظار نہیں کیا گیا. یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، وقت کی کمی تھی. جو صحابہ کرام اس وقت دستیاب تھے ان کو ساتھ لے لیا گیا. اب اس پہ آپ غور کریں، مستشرقین، ان کا نام میں اکثر یہاں اپنی تقریروں میں لیتا ہوں. کئی مرتبہ میں خود بھی سوچتا ہوں کہ شہر کے اس ماحول میں بیٹھ کر ہمارے دوست سوچتے ہوں گے کہ یہ اپنی تقریر میں وہ باتیں کرتا ہے کہ جو اعتراضات یہودی اور عیسائی اٹھاتے ہیں. یہاں ان کی کوئی ایسی گنجائش تو نہیں، لیکن ایک بات اور غور سے سنیں کہ یہودی اور عیسائی جو اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام پہ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ یا صحابہ کرام کے حوالے سے، بدقسمتی سے کبھی کبھی ہمیں یہاں اس ملک میں بھی موجود ایسے لوگوں سے وہ سنائی دیتے ہیں کہ جو یا تو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا نادانستہ طور پر وہ ان کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور وہ اس کو آگے پیغام کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ آج زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اور اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم آپس کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیں. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ وہ حملے جو اسلام کے اوپر یہود و نصارہ کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں اور جو اعتراضات کر رہے ہیں، اپنی نوجوان نسل کو ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی دیجیے. اس زمانے میں حضور جناب عمر حضرت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں یہاں برے صغیر میں سب سے پہلے مستند طریقے سے مستشرقین کے جوابات دینے کی کوشش کی. اس وقت بھی لوگوں کو یہی ہوا کہ یہ تفسیر لکھی جا رہی ہے، حدیث لکھی جا رہی ہے، مخاطب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے. لیکن میں یہاں آپ کی بصیرت ایمانی، آپ کی فراست ایمانی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ تمام تر اعتراضات جو وہ لوگ کرتے ہیں،
غزوہ بدر کے حوالے سے بھی مستشرقین کے کئی طرح کے پروپیگنڈے ہیں، غزوہ احد کے حوالے سے بھی ہیں۔ حضور زیادہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت نبی میں ان چیزوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا۔ آج صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور پھر کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی وہ جب کسی بڑے منصب پہ بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کا بڑا اثر لیا جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں یہاں اس منبر پہ سیاست کی بات نہیں کیا کرتا، میرا کسی بھی سیاسی جماعت کی باقاعدہ کوئی رکنیت نہیں ہے، لیکن ایک چیز وہ یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جس کا تعلق براہ راست اسلام کے ساتھ ہو تو پھر اس کا جواب دینا یا اس کے حوالے سے صحیح صورتحال سے عوام الناس کو، اہل اسلام کو آگاہ کرنا، یہ ہمارے دین فریضہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، سیاستدان، ہمارے لیڈرز، قومی جماعتوں کے قائدین اکثر آج کل جو ہیں وہ دینی تعلیم سے نابلد ہیں، اور یہ بات میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں دعائے قنوت سناؤ وہ نہیں آتی، کسی کو کہا جائے تلاوت کرتے ہیں سورۃ قل واللہ احد نہیں آتی، کسی کو سورۃ کوثر نہیں آتی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں، ہماری تمام سیاسی پارٹیوں میں ایسے ہی لوگ عام طور پر ہیں جن کی دینی تعلیم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ تعلیم نہ ہونا، ہمارے عام طور پر لوگ جن کے پاس دینی علم نہ ہو وہ اپنی اس کامل علمی کو جانتے ہوئے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم دینی مسئلہ میں ٹانگ ہی نہ رکھیں تاکہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دینی معلومات بھی ناقص اور پھر دین کا حوالہ دینا بھی ضروری، اور پھر اس میں بھی کئی طرح کی غلطیاں، جیسا کہ ابھی چند دن قبل ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے بجٹ کے حوالے سے تقریر میں صحابہ کرام کے حوالے سے یہ بات کر دی کہ جی غزوہ بدر میں 313 گئے اور باقی ڈر گئے، اور ڈر کی وجہ سے نہیں گئے۔ تو دوستان ذی وقار، یہ ایک تاریخ کو مسخ کرنے والی بات ہے، تاریخ کا ریکارڈ خراب کرنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام تو وہ تھے جو حضور علیہ السلام کے حکم پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں کو اللہ رب العزت نے سلام پیش کیا ہے، جن کے بارے میں رب نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوستان ذی وقار، غزوہ بدر کے موقع پہ جب حضور نے بلایا تو جذبے اور جوش اور حضور علیہ السلام سے وفاداری کا عالم یہ تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں بھی ابھی جنگ لڑنے کی نہیں تھی وہ بھی آ کر ساتھ میں کھڑے ہوئے۔ ان میں کئی ایسے تھے جو اپنی ایڑیوں کے بل پہ کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھنے سے یہ محسوس ہو کہ یہ بڑی عمر کے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کا جائزہ لیا تو ان میں سے کچھ کو کم سنی کی وجہ سے واپس کر دیا، اور حضرت عمیر وہ کم سنی میں تھے، جب سرکار نے ان کو واپس کرنا چاہا رونے لگ گئے، رو کر اتنا اصرار کیا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے اصرار میں ان کو اجازت عطا فرمائی۔ خوف زدہ تو بچے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو بچوں کا بھی جذبہ جہاد اور جذبہ شوق شہادت اتنی ہے کہ کہیں ہم اس سعادت سے معلوم نہ ہو جائیں کہ سرکار سپہ سالار اعظم ہے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس عالم میں اس ذوق اور شوق کے ساتھ جا رہے ہیں، اور حضرت عمیر نے 16 سال کی عمر میں جنگ بدر کے اندر شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ کم سنی کا یہ عالم ہے، اور
کہ ان کو یہ چیز نصیب ہوئی۔ دوستان ذی وقار، پھر ایک اور بڑی اہم بات کہ ایک غیر مسلم عرب کا نامی گرامی جنگجو تھا خبیب بن اسحاق، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ جنگ پہ جا رہے ہیں، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے ذریعے اس نے اپنی یہ درخواست حضور کی بارگاہ میں پہنچائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پہ ہم نے آج کسی غیر مسلم کو ساتھ نہیں لینا، بھلے وہ کتنا بڑا جنگجو کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاملہ آج جو ہے اس میں اخلاص دیکھا جانا ہے، اس میں خلوص دیکھا جانا ہے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوستان ذی وقار، اس کو واپس کر دیا گیا۔ اب بات سمجھیں، اگر خوف اور دہشت کا اور ڈر کا یہ عالم ہوتا تو پھر تو اس موقع پہ ایک ایک شخص کو غنیمت جاننا چاہیے تھا، اور وہ تو بڑا جنگجو تھا، اس کا جنگ لڑنے میں ایک بڑا مقام تھا، اس کو بھی حضور نے واپس بھیج دیا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ہمارے دین کے اوپر نہیں ہیں، اس لیے اس موقع پر ہم انہیں کو ساتھ لے جائیں گے جو پیکرانے خلوص ہوں گے اور جو رب کی رضا کے لیے نکلیں گے۔ دوستان ذی وقار، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہاں ایسے ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا تو مسلمان رہے، کافروں کو ساتھ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تھے کافر وہ تو ساتھ ہی نہ چلتے کہ ہماری کیا ضرورت ہے۔ لیکن دوستو، اس کو پتا تھا، وہ مسلمانوں کے ذوق شہادت کو دیکھ کر، جذبہ جہاد کو دیکھ کر یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ ان کو فتح ہونی ہے، انہوں نے جیت جانا ہے، اور مال غنیمت میں سے میرے حصے میں بھی کوئی چیز آئے گی، وہ اس وجہ سے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر ایسا کوئی وہاں ماحول تو نہیں تھا جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی زیادتی ہے تاریخ کے ساتھ، اسلامی تاریخ کے ساتھ۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو جانثارانہ آپ کے ساتھ گئے، ایک بھی جنگ بدر میں اس موقع پر کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا، کوئی ڈرا نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوا۔ دوستان ذی وقار، یہ عجیب بات ہے جو آج ہمیں سننے کو بدقسمتی سے مل رہی ہے، اور ایسی باتیں تو آگے ایک اور بات بھی کی گئی کہ جنگ احد میں صحابہ کرام کا جو تیر اندازوں کا دستہ وہاں بٹھایا گیا تھا، جب انہوں نے دیکھا جنگ ختم ہو گئی ہے، وہ لوٹ مار کے لیے آ گئے، نیچے آ گئے۔ دوستان ذی وقار، لوٹ مار اور چیز ہے، مال غنیمت اور چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی، اور ان 6 چیزوں میں سے یہ ہے کہ حلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کرا دیا۔ لوٹ مار کا مال تو حرام ہوتا ہے، مال غنیمت کو حلال ہوتا ہے، صرف الفاظ کے بدلنے سے بھی معنی اور مفہوم کہیں چلا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ ہم کسی پہ کفر کے فتوے نہیں لگاتے، ہم کسی کو اس معنی میں گستاخ نہیں کرتے، لیکن یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم اتنا ضرور کہیں کہ بھئی اگر آپ کی معلومات ناقص ہیں تو پھر آپ کو ایسے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، تاریخ کا ریکارڈ کو غلط نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی عمر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ مال غنیمت وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں کے لیے خاص نعمت ہے، اور اس میں یہ کہ جو مسلمان ہے مال غنیمت میں تھوڑا سا بھی آگے پیچھے اس کو نہیں کر سکتا تھا، حصے کے حساب سے اپنے حساب سے اس کو لینا ہوتا ہے، یہ اتنی احتیاط ہے اس میں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں ایسی چیزیں، اور پھر یہاں اس سے بڑھ کر سنیے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی فترۃ الوحی کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات ہوئی، آسمہ حدیث نے وہ بیت المقدس کے حوالے سے اسی طرح کی بات کی، اور بہت سارے مواقع پہ جو ہے، اور ہمارے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ موصوف تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، رات دن علماء کی تصدیق، اسلامی شعار کی تصدیق، اور یہ کام آخر ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ارباب اقتدار اور ارباب حکومت نے سارے کام چھوڑ کر دین کا تماشا بنانے
بنانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی حوالے سے یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان بھائی بعض اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان چیزوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دوسری طرف جو تقدس مآب ہستیاں ہیں ان کے حوالے سے ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے۔ ایک دو سیرت کی کتابوں سے بھی یہ باتیں نکال کر دکھانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ تو اس میں بھی میں نے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھیں سیرت کی وہ کتابیں جن میں اگر کوئی ایسی بات آئی بھی ہے ان کو قبول عام حاصل نہیں ہوتا۔ ضیاء النبی شریف کو آج کیوں قبول عام حاصل ہے؟ پوری دنیا میں سیرت کی اس کتاب کو کیوں صدارتی بعد حکومت پاکستان نے دیا، حکومت راہ کشمیر نے دیا؟ اس وجہ سے حضور ضیاء الحمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں بھی اس طرح کی کوئی باتیں تھی جو مستشرقین اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے، انہوں نے نہایت خوبصورت انداز میں ان چیزوں کا جواب دیا اور ایک ایک چیز کی وضاحت کی، اور ان کے تمام اس طرح کے جو باطل پراپیگنڈے تھے ان کا جواب دیا۔ اس وجہ سے اگر کوئی ایسی سیرت کی کتاب میں کوئی بندہ کوئی ایسی بات لکھ بھی دے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی کو ہائی لائٹ کریں، اسی کو سامنے لے آئیں، جبکہ ہمارے پاس مستند ایسا مواد موجود ہو جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی عظمت و شان واضح ہو رہی ہو، ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں پتہ چل رہا ہو۔ اور دوستان ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب مصطفیٰ میں گزرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرا، حضور علیہ السلام کی اتباع میں گزرا ہے، اور انہوں نے یہ چیز پوری دنیا کو ثابت کر دی کہ جس انداز میں حضور علیہ السلام کی وہ تعظیم کرتے، تکریم کرتے اور جو سرکار سے پیار کرتے۔ حدیبیہ کے مقام پہ کفار اور مشرکین کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آئے، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، وہ آئے مذاکرات کرنے، منظر اور ماحول دیکھا اور واپس گئے۔ کفار مکہ کو انہوں نے واپس جا کر جو بیان کیا سننے کے قابل ہے، کہا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، شاہ روم کے دربار میں گیا ہوں، شاہ ایران کے دربار میں گیا ہوں، اس دور کی سپر پاور تھی، کہا میں نے ان کے دربار کے مناظر دیکھے ہیں، آج میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا منظر بھی دیکھا، بڑا فرق ہے۔ سرکار جب اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پہ اور اپنے ہاتھوں پہ اس کو مال لیتے ہیں۔ سرکار جب وضو فرماتے ہیں پانی کا کوئی قطرہ وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اور چہروں پہ مال لیتے ہیں۔ دوستان کا جب سرکار حجامت کرواتے ہیں منہ مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کو اٹھا لیتے ہیں، بطور تبرک اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ کہا جس کے ماننے والے اس سے اتنا پیار کریں اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی ناموس یہ ایسی چیز ہے کہ اس دور کے کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ جس قوم کے پاس اتنی عقیدت ہو، ایسا جذبہ ہو اور ایسا احترام ہو، وہ ناقابل شکست ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور علیہ السلام سے عقیدت، وفاداری کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جس کی مثال ہمیں تاریخ میں اور نہیں ملتی۔ میں نے عرض کیا ایک مائی صاحبہ تھی، اس کا ایک بیٹا شہید ہوا، پھر دوسرا شہید ہوا، تیسرا، 4 بیٹے شہید ہو گئے، لیکن وہ دوڑے چلی آ رہی ہے اور پوچھ رہی ہے سرکار کی سال میں۔ اس کو بتایا کہ آپ ایک بیٹا شہید ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس نے کہا سرکار کی سال میں ہے۔ جب بتایا گیا کہ وہ الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں تو پھر اس نے کہا اچھا اس کے بعد کہ سرکار بخیر و عافیت ہے مجھے زمانے کی ساری مصیبتیں ہیج نظر آتی ہیں۔ اب ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں، ایسے جانثاروں کے بارے میں، ایسے وفاداروں کے بارے میں اس
تو وہ ڈر رہے تھے۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنی غلط بات ہے۔ تو دوستان ذی وقار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ڈرنے والے نہیں تھے، جبکہ ان کا سپہ سالار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہو کہ ہم آپ کے لیے فرشتوں کی فوج نازل کر رہے ہیں، 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے۔ دوستان ذکر ایسے عالم میں کون ڈرتا ہے؟ کس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے جب ساتھ ان کو فتح اور نصرت اور بشارت بھی سنائی جا رہی ہے؟ یہ فتح آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ ایک دوست نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا قرآن پاک میں اللہ پاک نے غزوہ بدر کا نام یوم فرقان رکھا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا غزوہ۔ اس میں بھی بڑے پیغام ہیں کہ یہ واقعی غزوہ بدر صرف اس وقت ہی نہیں، آج بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ ایسا اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام ہے، یہ یوم فرقان ہے، اور سمجھنے والے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ آخر میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا لکھنؤ میں خطاب جو ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پیٹھیں ہماری طرف کی ہوئی ہیں اور اپنے روئے سخن انگریز کی طرف کی ہوئی ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ واپس آ جائیں اور مسلمانوں کی طرف اپنے چہروں کو کر لیں اور ادھر دیکھیں اور اپنی قوم کی طرف دیکھیں، اور اس قوم کو کامیابی ملنی ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ پچھتائیں۔ تو آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے بابائے قوم نے کہا تھا کہ اپنے روئے سخن ادھر یورپ کی طرف نہ کرو، اپنی اس قوم کی طرف کرو، اسلام کی طرف کرو، مکہ و مدینہ کی طرف کرو۔ حضرت اقبال اسی لیے کہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ یورپ میں گئے ہیں، وہاں کی روشنیاں دیکھی ہیں، وہاں کی تہذیب، ثقافت اور تمدن کو دیکھا ہے، لیکن بات آ کر پھر بھی آپ یہاں اسلام کی کرتے ہیں، تہذیب مشرق کی کرتے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانے سے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا باقی مدینہ میں۔ کاش ہمارے حکمران بھی آج اپنی آنکھوں کا سرما خاک مدینہ کو بنا لیں، خاک نجف کو بنا لیں، تو پھر ہمیں اس طرح کی یہ باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہ آئے اور قوم جو ہے وہ پریشانی کے شکار بھی نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو سلامت رکھے اور اس ملک کو اسلام سے محبت رکھنے والے مخلص حکمران نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔